السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ عز و جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سزاوار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا پالنہار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنی کتاب، جب آپ کتاب کی اسٹڈی کریں گے، اسی قرآن مجید کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو آیتیں، جو قرآن جیسے کھولنے کے بعد آپ کو سورۃ الفاتحہ آئے گا۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الحمد یعنی حمد، یعنی حمد، الحمد یعنی حمد للہ، اللہ کے لیے، یعنی حمد و ثنا، تعریف خوبی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، اور ایسا رب ہے، ایسا کریٹر ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، رحمان رب العالمین کی ایک صفت ہے، رحمان ہے۔ دنیا کے اندر آپ کوئی کام کریں، آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو رحم کرنے والا بہت کم ہی ملیں گے، لیکن رحمان وہ اللہ رب العالمین ہے جو رحمان ہے۔ اور اس کی صفت یہ بھی بتائی گئی الرحیم، یعنی وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، اور رحمان ہے اور رحیم ہے، بندوں پر رحم کرنے والے، الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کوئی گھر بناتے ہیں، اس گھر کا ہم مالک بن جاتے ہیں۔ آج ہم کوئی مسجد بناتے ہیں، اس مسجد کا ہم مالک بن جاتے ہیں۔ آج ہم دنیا کی کوئی کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اس کا ہم مالک بن جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، قیامت کا مالک، یہ مالک خوبی جو ہے وہ صرف رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن کا مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے، رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جو اس کا مالک بن جائے، یعنی قیامت کے دن کا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت آگے بیان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے پھر بندہ اللہ رب العالمین سے کیا فریاد کرتا ہے، آئیے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، یا اللہ، ایاک نعبد، ہم لوگ جو ہیں، نعبد، ہم لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ
تمہاری عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دنیا کے اندر جب کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مدد جو مانگتے ہیں صرف اور صرف تجھ کو پکارتے ہیں، مدد کرنے والے تو ہیں، مدد دینے والے تو ہیں، بیماریوں کو شفا کرنے والے تو ہیں، یعنی بیماری جو ہے، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، کسی کو بیماری پیٹ کی بیماری میں پیٹ کی بیماری ہے، کسی کو کان کی بیماری ہے، کسی کو دانت کی بیماری ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو لکوا کی بیماری ہے، کسی کی کوڑ کی بیماری ہے، کسی کو جلد کی بیماری ہے، چمڑے کی بیماری ہے، ان تمام بیماریوں کو دور کرنے والے جو ہے رب العالمین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مدد کرتے ہیں، یعنی ہم مدد کرنے کے لیے تو کافی ہے، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو پکارتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جب کوئی آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یا کوئی کاروبار میں لین دین میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، اس کے لیے کس کوئی مدد کی ضرورت ہے، کس آدمی کی مدد کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صحیح مارگ درش پر چلا، ایسے راستوں پر چلا جو تیری راستہ ہے، شیطانوں کی راستہ نہیں، یعنی ایسے راستے پہ چلا جو سیدھا ہے، جو راستہ جو ہم چلیں گے وہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے اے میرے بندو، اس راستے پر چلو جو راستہ سیدھا ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی راستہ ہے، یہی راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اسی لیے کہہ دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے صحیح راہ پر چلا، صحیح راستہ پر چلا۔ اب آئیے آگے کیا فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایسے راستوں پر چلا، راستہ کیسے راستے پہ چلا؟ فرمایا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی یہاں پہ بندہ یہ سوال کرتا ہے اے میرے اللہ مجھے ایسے راستے پر چلا جس راستے پہ چلنے کا تیرا انعام پانا ہے، یعنی جن لوگوں نے تیرے راستے پہ چلا ہے تو ان لوگوں کو آپ نے انعام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور وہ انعام جو ہے صحابہ کرام ہے، تابع تابعین ہے، سلف صالحین کے راستہ ہے، اس راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلا جن لوگوں کے راستوں پر تیرا پھٹکار ہوا ہے، تیرا غضب ناک ہوا ہے، یعنی ایسے راستوں پر نہ چلا جو تو ناراض ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہیوں کے راستے پہ نہ چلا، اے میرے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے پہ نہ چلا بلکہ صراط مستقیم کے راستے پہ چلا، ایسے راستے پہ چلا جن کا تیرا فضل و کرم ہوا ہے۔ اور میرے اور اے اللہ تو شیطانوں کے راستوں پہ نہ چلا بلکہ چلا تو صراط مستقیم کے راستے پہ چلا تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلا، یعنی ایک ایسے راستے پہ چلا جن راستوں پہ چل کر کے ہم جنت کا حقدار بن سکتے ہیں، جنت ہمیں پانے کا ہم طریقہ ڈھونڈنے کے لیے، یعنی جنت
کیا راستہ جو ہے وہ ہم کو عطا فرما، جہنم کے راستے سے دور فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سورہ ایک ایسی سورہ اللہ نے دیا ہے، اس سورہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ آج ہمارے جوانوں کو دیکھیے، بڑے بڑے جوان نماز پڑھتا ہے، بوڑھے کو دیکھیے نماز پڑھتا ہے لیکن اسے سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے، جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز ہوگی۔ اور جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی، کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج سورہ فاتحہ کو یاد نہیں ہے، ایک ایسی سورہ ہے اور اس سورہ کے 14 نام ہے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر تفسیر بیضاوی کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسی سورہ ہے، اس سورہ کا نام 14 نام ہے، یعنی ان سورہ کا جو نام دیا گیا ہے وہ 14 ہے۔ اس سورہ کو شفا کہا گیا ہے، یعنی کسی کو بیماری ہو گئی، اس سورہ کو پڑھ کر کے دم کر دو، اس کی بیماری چلی جائے گی۔ ایک ایسی سورہ ہے، اس سورہ سب مثانی ہے، یعنی 7 آیت والی سورہ ہے، اور یہ سورہ کافیہ ہے، یعنی یہ سورہ ایسے ایک سورہ ہے جو کافی ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھ لینے سے آپ کو کافی ہو گئی ہے۔ اور اس سورہ کو دعا بھی کہا گیا ہے۔ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں سنو سنو، یہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا تو میری تعریف کی، انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے بھی تمہاری بات سن لی، الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، اس بندے نے الرحمن الرحیم کہا ہے، یعنی جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ تو میں نے کہہ دیا ہاں بالکل صحیح ہے، میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کہتا ہے ہاں بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ ہاں میں مالک یوم الدین ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر بندہ اپنے لیے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اے میرے کریٹر، ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ یہ پوری جو سورہ ہے، یہ ایاک نعبد، یہ بندوں کی صفت بتائی گئی ہے، بندے کو یہ ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ تر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس دنیا کے اندر ایسا بنا کر کے رکھ کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو گئے تو ہمیں پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ تر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔